وضو کا طریقہ۔ وضو کے لیے کعبۃ اللہ شریف کی طرف رخ کر کے اونچی جگہ پر بیٹھنا مستحب ہے۔ وضو کے لیے نیت کرنا سنت ہے، اور نیت دل کے ارادے کا نام ہے، اور نیت کو زبان سے ادا کر لیا جائے تو یہ افضل ہے۔ لہٰذا اس طرح نیت کیجئے کہ میں حکم الہی بجا لانے کے لیے، پاکی حاصل کرنے کے لیے وضو کر رہا ہوں، اور بسم اللہ کہہ لیجئے کہ یہ بھی سنت ہے، بلکہ بسم اللہ والحمدللہ پڑھ لیجئے۔ جب تک باوضو رہیں گے فرشتے نیکیاں لکھتے رہیں گے۔ اب دونوں ہاتھ تین بار پہنچوں تک دھوئیے، پھر نل بند کر کے دونوں ہاتھ کی انگلیوں کا خلال بھی کیجئے، اور کم از کم تین بار دائیں بائیں اوپر اور نیچے کے دانتوں میں مسواک کیجئے، اور ہر مرتبہ مسواک کو دھو لیجئے۔ اب سیدھے ہاتھ کے 3 چلو پانی سے اس طرح 3 مرتبہ کلی کیجئے کہ ہر بار منہ کے ہر پرزے پر پانی بہہ جائے، اور اگر روزہ نہ ہو تو غرغرہ بھی کیجئے۔ پھر سیدھے ہی ہاتھ کے 3 چلوں سے 3 مرتبہ ناک میں نرم گوشت تک پانی چڑھائیے، اور اگر روزہ نہ ہو تو ناک کی جڑ تک پانی پہنچائیے، اور پھر الٹے ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے ناک کو صاف کر لیجئے۔ اب 3 بار سارا چہرہ اس طرح دھوئیے کہ عادتاً جہاں سے بال اگتے ہوں وہاں سے لے کر ٹھوڈی کے نیچے تک، اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک پانی بہہ جائے۔ اور اگر چہرے پر داڑھی ہے تو اس طرح خلال کیجئے کہ اپنے انگلیوں کو گلے کی طرف سے داخل کیجئے اور آگے کی طرف نکال دیجئے۔ پھر پہلے سیدھا ہاتھ انگلیوں کے سرے سے لے کر کہنی سمیت 3 مرتبہ دھوئیے، اور اسی طرح الٹا ہاتھ بھی انگلیوں کے سرے سے لے کر کہنی سمیت 3 مرتبہ دھو لیجئے۔ اب سر کا مسح اس طرح کیجئے کہ دونوں ہاتھوں کے انگوٹھے اور شہادت کی انگلیوں کو چھوڑ کر باقی 3 انگلیوں کے سرے ایک دوسرے سے ملا لیجئے۔ اب ان 3 انگلیوں کو پیشانی کے بال یا کھال پر رکھ کر کھینچتے ہوئے گدی کی طرف، سر کے پیچھے کی طرف لے کر جائیے، اس طرح کہ یہ ہتھیلی کا حصہ سر سے جدا رہے، صرف یہ انگلیاں سر کو چھونی چاہیے۔ پھر گدی سے سر کے پیچھے کے حصے سے ہتھیلیوں کو لگا کر کھینچتے ہوئے سامنے کی طرف لے کر آئیے۔ کلیمے کی انگلیاں اور انگوٹھے اس دوران میں بالکل بھی مس نہیں ہونی چاہیے، بالکل بھی سر کو چھونا نہیں چاہیے۔ پھر کلیمے کی انگلیوں سے کانوں کے اندر کا مسح کیجئے، اور دونوں انگوٹھوں سے کانوں کے باہر کا اس طرح سے مسح کیجئے، اور چھنگلیاں یعنی سب سے چھوٹی انگلیوں کو کانوں میں داخل کیجئے۔ پھر انگلیوں کے پیچھے کے حصے سے گلے کا اس طرح سے مسح کیجئے۔ بعض لوگ گلے کا اور دھلے ہوئے ہاتھوں کی کہنیوں کا اور کلائیوں کا بھی اس طرح سے مسح کرتے ہیں، یہ سنت نہیں ہے۔ اب پہلے سیدھا پاؤں پھر الٹا پاؤں 3 مرتبہ اس طرح دھو لیجئے کہ پاؤں کے انگلیوں کے سرے سے لے کر ٹخنوں تک دھو لیجئے، اور پھر پاؤں کی انگلیوں کا خلال کیجئے۔ خلال کا مستحب طریقہ یہ ہے کہ اپنے بائیں ہاتھ الٹے ہاتھ کی سب سے چھوٹی انگلی کو سیدھے پیر کی سب سے چھوٹی انگلی سے خلال کرنا شروع کیجئے اور انگوٹھے تک پہنچیے۔ پھر الٹے ہاتھ ہی کی سب سے چھوٹی انگلی سے اپنے انگوٹھے سے خلال کرتے ہوئے سب سے چھوٹی انگلی پر ختم کر دیجئے۔ اور امام غزالی فرماتے ہیں کہ وضو کرنے والا ہر عضو دھوتے وقت یہ امید رکھے کہ میرے گناہ اس وضو کے نکل رہے ہیں، اور وضو کے بعد یہ دعا بھی پڑھ لیجئے، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ حدیث پاک میں ہے کہ جس نے وضو کیا اور اچھا وضو کیا تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، پھر جس سے چاہے وہ جنت میں داخل ہو۔ حدیث مبارک میں ہے کہ جو وضو کے بعد 1 مرتبہ سورہ قدر کی تلاوت کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو صدیقین میں شامل کرے، اور جو 2 مرتبہ سورہ قدر کی تلاوت کرے تو اس کا شمار شہداء میں کیا جائے، اور جو 3 مرتبہ سورہ قدر کی تلاوت کرے تو اللہ تعالیٰ بروز محشر میدان قیامت میں اس کو انبیاء کرام علیہم السلام کے ساتھ رکھے گا۔